بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 88 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 89 سے لے کر 91 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكَرِيَّا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ تو علماء مفسرین ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انبیاء علیہم السلام کی ان دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہوا جو انہوں نے اپنی بیماریوں مصیبتوں کے لیے عرض کی اور قبول ہو گئیں۔ اب ان آیات میں حضرت زکریا علیہم السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی جو قبول ہوئی اور رب کریم سے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی گئی۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انبیاء کرام کا مبارک تذکرہ ہوا، اب ان آیات میں ان کے اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ کس عشق و محبت سے وہ پیارے بندے اپنے رب تعالیٰ کو یاد فرماتے ہیں۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان نیک مردوں کا ذکر ہوا جن کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اب ان آیات میں ان نیک پاک بیبیوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے جن کو نبی کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ زَكَرِيَّا، یہاں سے رب تعالیٰ اپنے محبوب سے ایک اور نبی کے تذکرہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ محبوب یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کے قصہ کو، بتا رہے ہیں کہ اذ نادى ربہ، یہ زکریا سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے ندا دی اپنے رب کو ان لفظوں کے ساتھ رب لا تذرنی فردا، اے مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، ای بلا ولد یرثنی، یعنی مجھے بلا اولاد اس دنیا سے نہ لے جانا، ایسی اولاد جو میری وارث بنے، وانت خیر الوارثین، اور بے شک بہتر سب سے وارث تو تو ہی ہے، یعنی تیری مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والی ذات تو تیری ہی ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی ندا کو قبول کر لیا، نداءہ زکریا کی ندا کو، ووہبنا لہ، اور ہم نے زکریا کو عطا کیا یحییٰ عطا کیے بیٹے کی صورت میں، واصلحنا لہ، اور ہم نے ان کی بیوی کو صلاحیت دے دی، صحیح و سالم کر دیا ان کے لیے، فاتت بالولد بعد اکمہا، اور انہوں نے بانج رہنے کے بعد بچے جن دیا، انہم، بے شک وہ، یعنی جتنے انبیاء کرام کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے سارے کے سارے، کانوا یسارعون یبادرون فی الخیرات، بے شک سارے انبیاء کرام نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے، جلدی کرنے والے تھے،
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا فِي رَحْمَتِنَا وَرَهَبًا مِنْ عَذَابِنَا، وہ میری رحمت کی امید اور میرے عذاب کے خوف سے ہم کو پکارتے تھے، یعنی امید و رجا کے قائل تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سارے کے سارے انبیاء کرام خشوع و خضوع کرنے والے تھے، ای متواضعین فی عبادتہم، اپنی عبادتوں میں تواضع کرنے والے تھے۔ وذکر، محبوب یاد کیجیے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کو، جنہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، حافظتہ من ان ینالہ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے قریب کسی کو رسائی نہیں دی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، پس ہم نے ان کے اندر پھونک ماری جبریل کے ذریعے، ای جبریل حیث نفخ فی جیب درعیہا، یعنی جبریل نے ان کے گریبان کے اندر پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہو گئیں۔ وجعلناہا، اور ہم نے بنایا حضرت مریم کو، وابنہا، اور ان کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نشانی، یعنی جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے اور ملائکہ کے لیے نشانی بنا دیا۔ حیث ولدتہ من غیر فال، یعنی انہوں نے بغیر مرد کے بچے کو جنم دیا تو یہ نشانی ہو گئی رب تعالیٰ کی قدرتوں کے اوپر، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی اور ملائکہ کے لیے بھی۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ آج کے درس کے اندر دو چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے پچھلے دروس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس درس میں حضرت زکریا کے حوالے سے رب تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت زکریا کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اولاد کا عطا کیا جانا، اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ زکریا نے دعا کی اور ہم نے یحییٰ کی صورت میں انہیں ایک بچے کی نعمت سے نواز دیا۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے، یعنی بطور خاص یہاں پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کو ذکر کر دیا اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کو ذکر کر دیا، اور رب کے سامنے عاجزی اور خشوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کو ذکر کر دیا کہ جب بندہ ان صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ قبولیت فرما لیتا ہے۔ اور اس درس کے اندر دوسرا تذکرہ جو ایک ولیہ کا یعنی نبی کی ماں کا کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عورت کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتی، عورت منصب نبوت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی کی ماں کون تھی؟ وہ حضرت مریم تھیں، جن کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت مریم کو پھونک مار کر عیسیٰ کے ساتھ حاملہ کر دیا اور ان کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب دنیا، آپ اس واقعے کو یاد کیجئے، وَاذْكُرْ زکریا کے واقعے کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی بے اولاد نہ چھوڑنا، مجھے کوئی نہ کوئی ایسا وارث لازمی عطا فرما دینا جو میری وراثت نبوت، علمیت، روحانیت کا منصب سنبھال سکے۔ اور یہ میرا یقین کامل ہے اور یقین صادق ہے کہ تمام وارثوں سے اچھا وارث تو ہی ہے، اور جب ساری دنیا کی مخلوق فنا ہو جائے گی تو باقی رہنے والی ذات تیری ہی ہے۔ مولا، در حقیقت بات یہ ہے کہ تو ہر چیز کا محافظ ہے، تو ہر چیز کا وارث ہے، تو ظاہر و باطن کا وارث ہے، تو وارث حقیقی ہے۔ جس بیٹے کو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ میرا وارث مجازی ہوگا، وہ صرف میرا وارث ہوگا، مگر تو تمام کائنات کا وارث ہے۔ وہ صرف میری امانتوں کا وارث ہوگا، تو میری حفاظت کا وارث ہے، اور تو ہی سب وارثوں سے اچھا وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول فرما لیا حضرت یحییٰ کی دعا کو جو انہوں نے ہمارے سامنے التجا کی تھی گڑ گڑا کے کہ اے مولا، میری اس
دعا کو قبول فرما لے اور مجھے بچہ عطا فرما دے۔ اور ہم نے ان کی خواہش کو پورا فرما دیا، اگرچہ ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ پن کا شکار ہو چکی تھی، لیکن ہم نے ان کی بیوی کو درست کر کے انہیں صحت یاب کر کے حضرت زکریا کو انہی کی بیوی سے یحییٰ کی صورت میں اولاد عطا کر دی۔ انہم، یہ سارے جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ گزرا ہے، کانوا یسارعون فی الخیرات یبادرون فی الطاعات، یہ سارے نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کرنے والے تھے، اور وہ ہمیں میری رحمت کے ساتھ اور میرے عذاب کے خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان میں سے سارے متواضعین فی العبادہ، وہ عبادات کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے تھے۔ گویا ہماری رغبت جو ہے وہ ان کے کلاموں میں تھی، رہبت ان کی دعاؤں میں تھی، اور خشیت جو ہے وہ ان کی اداؤں میں تھی، اور رغبت چہرے کی بشاطت میں تھی، رہبت بدن کی تھر تھراہٹ میں تھی، اور خشیت جو ہے وہ سینے کی حرارت میں ہوتی تھی، اور اسی طرح رغبت ان کے صبر میں ہوتی تھی، رہبت ان کے شکر میں ہوتی تھی، اور خشیت ہے وہ ان کی معرفت کلام میں ہوا کرتی تھی۔ رغبت خلیل ہے، رہبت کلیم ہے، اور خشیت حبیب ہے۔ غرض یہ کہ تمام انبیاء کا خلاصہ حیات مقدسہ یہی تین چیزیں رہی ہیں، اور یہی تعلیم انبیاء ہے۔ تین کیفیات ہوتی ہیں، رغبت فیہ، رغبت الیہ، اور رغبت عنہ۔ اگر بندے کو اپنے ارادے کی طلب ہو تو اسے رغبت فی کہتے ہیں، اگر طلب اور خواہش مسلسل ہو تو اسے رغبت الیہ کہتے ہیں، اور اگر بے توجہی اور عدم دلچسپی ہو تو اسے رغبت عنہ یعنی بے رغبتی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے تو مجھے رغبت کے ساتھ پکارتے ہیں اور میرے عذاب کے خوف کے ساتھ بلاتے ہیں، اور یہی تو میرے بندے ہیں جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ حضرت زکریا کے حوالے سے مختصر سا تعارف جان لیجئے۔ مختلف کتب تاریخ میں آپ کے نام کے حوالے سے زکریا علیہ السلام ابن ادن یا دان یا لدن یا اشبہ کے اسماء ذکر کیے گئے ہیں، اور آپ کے والد کے نام کے حوالے سے مختلف قول ہیں۔ پہلا یہ کہ ابن برخیہ، اور دوسرا ابن مسلم، تیسرا ابن صدوق، اور چوتھا ابن حبشان، اور پانچواں ابن داود، اور چھٹا ابن سلمان، اور ساتواں ابن سلم، اور آٹھواں ابن صدیقہ ابن برخیہ، اور نوواں ابن معات ذکر کیا گیا ہے۔ آپ بیت المقدس کے منتظم اور خانقاہ صوفی، جس کو عبرانی زبان میں کاہن عربی اور مجاور کہا جاتا ہے، آپ نسل داودی میں سے تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آپ کی بیوی محترمہ کا نام ایشبا تھا، بعض نے ایشا بھی لکھا ہے۔ حضرت ایشبا بہت بڑی ولیہ، کاملہ، عابدہ، زاہدہ، نیک اور متقیہ تھیں۔ بنی اسرائیل میں سے حضرت ہارون کی نسل میں تھیں۔ حضرت کی عمر کے حوالے سے 6 قول ہیں۔ آپ کی عمر دعائے فرزند کے وقت 71 سال تھی، 90 سال تھی، 92 سال تھی، 100 سال تھی، یا 120 سال تھی، اور 120 سال والا جو قول ہے یہی زیادہ درست ہے۔ آپ کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ ولادت یحییٰ سے 3 دن پہلے آپ کی زبان دنیاوی کلام بولنے سے بند ہو گئی تھی، لیکن عبادت کے الفاظ بالکل درست ادا ہو سکتے تھے، اور یہ رب تعالیٰ نے آپ کو نشانی دی تھی جو آپ نے رب تعالیٰ سے خود ہی مانگی تھی۔ محبوب تذکرہ چھیڑیے مریم علیہ السلام کا، جنہوں نے ظاہری و باطنی طور پر اپنی فرج کی حفاظت بہت اچھی طرح سے کی ہے، اور اپنے رحم کو حمل نبوت کے لیے پاکیزہ اور محفوظ رکھا ہے، اور اسی طرح انہوں نے نبی کی والدہ بننے کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ بس ہم نے پھونک دیا ان میں من روحنا، جبریل کے ذریعے، یعنی جبریل نے ان کی گریبان کے اندر پھونک ماری اور وہ عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہو گئیں، اور ہم نے انہیں تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا،
یعنی انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، ملائکہ کے لیے بھی نشانی کیسے بنا دیا کہ انہوں نے بغیر خاوند کے بیٹے کو جنم دیا، بغیر کسی مرد کے ساتھ تعلقات کے بیٹے کی ولادت ان کے ہاں ہو گئی اور وہ نبی کی اماں بن گئیں۔ ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اصلحنا کے حوالہ سے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں 2 قول ہیں، یہ کہ ہم نے ان کی بیوی کو بانجھ پن ختم کر کے اولاد کے قابل بنا دیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بیوی بہت بد اخلاق تھی، ہم نے حسن اخلاق والا بنا دیا، مگر یہ قول غلط ہے۔ حضرت عیشبہ کی گستاخی ہے، کسی جاہل نے یہ گستاخی بنائی ہے، آپ تو بہت نیک اور ولیہ تھیں۔ انہم کانو کے حوالے سے اس کے 2 مرجع ذکر کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام مراد ہیں، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیشبہ ہیں فقط۔ راغبن کے اندر اس کی قراءت میں 3 قول ذکر کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ راغبن بمعنی راغب صیغہ واحد ہے، اور دوسرا یہ ہے رغبن یعنی راغب کی جمع ہے، جیسے خادم کی جمع خدم ہوتی ہے، اور تیسرا اس میں یہ ہے رغبن یعنی مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے، اور اس کا فعل پوشیدہ ہے۔ رہبن کے اندر بھی یہی 3 قراءتیں ہیں، رغبن کی پہلی قراءت اور رہبن کی تیسری قراءت مشہور ہے۔ احسنت کے اندر بھی کچھ اقوال کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا معنی حلال و حرام سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اپنی فرج کی حفاظت کی، اور یہی قول درست ہے، اور دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ حرام سے اپنے فرج کو بچایا، اور تیسرا معنی اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ جبریل سے اپنے آپ کو بچایا یہاں تک کہ انہیں پہچان نہیں لیا۔ فرجہا میں 2 قول ہیں، ایک یہ ہے کہ فرج سے مراد شرمگاہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرج سے مراد گریبان ہے۔ فنفخنا کے اندر بھی 2 قول ذکر کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا معنی منہ سے پھونک مارنا، دم کرنا ہے، اور جبریل کے فعل کو اپنی طرف نسبت فرمائی رب تعالیٰ نے۔ دوسرا یہ ہے کہ زندگی بخشنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہی مراد ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور للعالمین کے اندر بھی 2 قول ذکر کرتے ہیں، ایک یہ کہ تمام جہانوں سے مراد تمام مخلوق کے ارض و سماوات ہیں، اور یہی قول درست ہے، اور دوسرا قول یہ ہے تمام جہانوں سے مراد صرف عالم انسانیت ہے، مگر یہ قول درست نہیں، غلط ہے۔